جی میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن سسٹم سے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے سوشل اسٹڈی جماعت پنجم سبق نمبر 3 ہم بلند خوانی کر چکے ہیں، کتابی کام بھی کر چکے ہیں، اور بیٹا جی ہم نے اپنا معاشرتی علوم کا آج جو کام کرنا ہے وہ پاکستان کی آب و ہوا باب نمبر 3، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں۔ بیٹا جی دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ نے اپنی نوٹ بک اوپن کرنی ہے۔ آج ہم نے کاپی کا کام کرنا ہے۔ جی بلند خوانی ہم کر چکے ہیں۔ بلند خوانی کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوتا ہے سوالات کے جوابات۔ تو بیٹا جی سوالات کے جوابات میں نے آپ کو کروا دیے تھے۔ سوال نمبر 1 کی طرف دیکھے گا، آب و ہوا کسے کہتے ہیں؟ آب و ہوا میں فرق کی وجوہات مختصراً بیان کریں۔ تو بیٹا جی ہم پڑھ چکے ہیں، آب و ہوا کسی علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیت کا نام ہے، اور کسی کی علاقے کی کیفیت جاننے کے لیے ہمیں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ 10 سے 25 سال تک کا۔ تو بیٹے جی آب و ہوا میں فرق کے اسباب پڑے تھے، 4 سبب تھے۔ پہلا سبب ہمارا خط استوا سے فاصلہ۔ خط استوا پر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خط استوا درمیانی حصہ، اور درمیانی حصے سے بالکل جو ہیں وہ سیدھی شعاعیں پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں موسم تقریباً سارا سال گرم رہتا ہے، اور جوں قطبین کی طرف جائیں یعنی دونوں سائڈوں کی طرف جائیں تو درجہ حرارت میں کمی ہوتی ہے، یعنی ادھر موسم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سطح سمندر سے بلندی، جیسے جیسے ہم بلندی پر جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور وہ علاقے جو ہوتے ہیں جو سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہوتے ہیں ان کا درجہ حرارت میدانی علاقوں کی نسبت کافی حد تک کم ہوتا ہے، اور وہاں پر موسم معتدل ہوتا ہے۔ سمندر سے فاصلے میں آب و ہوا میں فرق کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے علاقے جو سمندر سے قریب ہوتے ہیں ان کی آب و ہوا زیادہ تر معتدل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خوشگوار ہوتی ہے، اور علاقے جو سمندر سے دور ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں زیادہ گرم اور سردیوں میں زیادہ سرد ہوتے ہیں۔ نمبر 4 دیکھیے گا، ہواؤں کی سمت، یعنی ہواؤں کی طرف سرد علاقوں سے آنے والی ہوائیں درجہ حرارت میں کمی، اور گرم علاقوں سے آنے والی ہوائیں درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف عناصر مثلا بادل، پہاڑوں کا رخ، بحری روئیں بھی آب و ہوا میں تبدیلی کا سبب بنتی ہیں۔ تو بیٹا جی یہ ہمارا سوال تھا، آب و ہوا کسے کہتے ہیں، اور پھر ان کے فرق کی وجوہات جو 4 ہم نے بلند خوانی کے دوران بھی کی تھیں وہ 4 وجہ لکھنی ہیں۔ کام بہت اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ آگے دیکھیے گا، ہمارا سوال نمبر 2 ہے، مونسون ہواؤں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو بیٹا جی مونسون ہوائیں دیکھیے گا، موسم گرما کی مونسون ہوائیں۔ پاکستان میں موسم گرما میں موسم کیا ہوتا ہے، یعنی موسم گرما کی زیادہ تر بارش مونسون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں گرمیوں میں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں، ٹھیک ہے، سمندر سے یعنی زمین کی طرف، جس سے ملک کے بعض حصوں میں دن کے وقت درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی یعنی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ گرم ہوا چونکہ ہلکی ہوتی ہے اس لیے یہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتی ہے، اور دیکھیں کتنی گرمی ہوتی ہے پھر، اور یہ ہوائیں سمندر سے آتی ہیں اس لیے نمی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ ہوائیں پاکستان کے شمال مشرقی حصوں میں زیادہ تر، جنوب مغربی حصوں میں نسبتاً کم بارش برساتی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ بارش، آگے دیکھیے گا، زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ پہاڑی علاقوں میں۔ دیکھیے گا آگے دوسرا ہے موسم سرما کی ہوائیں۔ پہلے ہم نے موسم گرما کی ہوائیں پڑھی، اب موسم سرما کی۔ دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینوں میں سورج کی شعاعیں کیا ہوتی ہیں؟ پاکستان کے علاقوں پر ترچھی پڑتی ہیں۔ کیسی پڑتی ہیں؟ ترچھی پڑتی ہیں۔ تو زمینی علاقے کی ہوا سرد ہو کر ٹھنڈی، بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا درمیانی حصے یعنی خط استوا سے پڑھیں تو وہ عموداً پڑتی ہیں، تو وہاں موسم گرم ہوتا ہے، لیکن اگر ترچھی پڑھیں تو موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو
दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में सूरज की शुआएं पाकिस्तान पर तिरछी पड़ती हैं। ज़मीनी इलाका की हवा सर्द होकर ठंडी और भारी हो जाती है। इसके बरक्स समुद्र का पानी गर्म होता है, इसलिए वहाँ की हवा निस्बतन गर्म और हल्की होती है। चूँकि ये हवाएं खुश्की की तरफ से आती हैं, इसलिए इनमें नमी ना होने की वजह से बारिश नहीं होती। यही वजह है कि पाकिस्तान का मौसम सरमा, सर्द और खुश्क होता है। ठीक है बेटा जी, आगे देखिएगा। हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। गर्दबाद किसे कहते हैं? कई दफ़ा बाज़ जगहों पर हवा दायरों की शक्ल में चलती है, जिसे हम बगोला कहते हैं। लेकिन अगर ये दायरे कई किलोमीटर तक फैले हों तो इन्हें गर्दबाद कहते हैं। ठीक है, अगर कई किलोमीटर तक फैल जाएं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? गर्दबाद कहते हैं। आगे आइएगा बेटा जी। आगे हम सवाल नंबर 4, आबोहवा का लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर होता है? हम असर बताने लगे हैं। आबोहवा का रहन सहन पर मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा असर होता है। मौसम गर्मा में जब सख्त गर्मी पड़ती है तो लोग क्या करते हैं? गर्मी की वजह से बेहाल हो जाते हैं, हल्की फुल्की ग़िज़ा खाते हैं, बारीक सूती कपड़े पहनते हैं। इन दिनों लस्सी, कांजी, सत्तू का शरबत जैसे मशरूबात, पानी और बर्फ़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इंसान, जानवर और परिंदों से सब सायादार जगहों में दोपहर गुजारते हैं। ठीक है ना। मौसम सरमा में मैदानी इलाका जात में सख्त सर्दी तो नहीं पड़ती, मगर गर्म इलाके में रहने की वजह से लोगों को सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। लोग क्या करते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। इन दिनों चाय, गोश्त की यखनी और कहवा वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो बेटा जी वही बात हो गई, सर्दियों में गर्म मशरूबात और गर्मियों में ठंडी मशरूबात वगैरह चलती हैं। ठंडे गर्मियों में जो हैं बारीक कपड़े और सर्दियों में जो मोटे कपड़े चलते हैं। तो आइएगा अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। बेटा जी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर मुख्तसर नोट लिखें। हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर मुख्तसर नोट लिखना है। देखिएगा, सूरज जाते हुए रास्ते में अगर कोई पौधों की नर्सरी नज़र आए, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हुए कोई पौधों की नर्सरी, तो आप देखेंगे कुछ पौधे पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में उगे होते हैं। ये ग्रीन हाउस कहलाता है। सूरज की शुआएं इन कमरों में दाखिल हो सकती हैं, मगर शुआएं बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से इन कमरों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। पौधों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है और वो सूरज की रोशनी इन पॉलीथीन जहाँ शीट लगी होती है इन कमरों में कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से पौधों को रोशनी मिलती है और वो बढ़ते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये आपका काम था जो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और अपना काम ध्यान से करना है। शुक्रिया। और इसके बाद अल्लाह हाफिज़। एहतियात कीजिएगा, घरों में रहिएगा, मास्क वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा, आँख और नाक वगैरह को छूने से गुरेज कीजिएगा, दूसरों से दूरी रखिएगा और अपने घरों में रहकर अपने आप को महफूज कीजिएगा।